بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شمس المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی المعروف نورانی پاشا رحمہ اللہ، بانی باب العلم انواریہ و جامعہ انواریہ، ان کے 21ویں عرس پاک کی مناسبت سے شہادت امام حسین نامی کتاب کی اسکرین ریکارڈنگ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس کی الحمدللہ یہ تیسری نشست ہے، اور یہاں تک ہم نے امام مسلم کی شہادت تک کے، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت تک کے پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اب ان کے 2 صاحبزادوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چھوٹے صاحبزادوں کو، جو کہ معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، اپنے ابا کے ساتھ کوفہ آئے تھے، ان کو قاضی شریح کے یہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور معصوم تھے، ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن روضۃ الشہداء میں ملا حسین کاشفی نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھیج دیا اور فرمایا تھا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا، پھر ساری رات بیت گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ واپس تشریف نہ لائے۔ ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لقمہ تک تناول نہ کیا تھا۔ ایک عجیب پریشانی تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ جب جناب قاضی شریح جو ہے پرنم آنکھوں کے ساتھ دست بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے، عرض کرتے شہزادوں کھانا کھا لو، تو وہ عرض کرتے چچا جان ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور قاضی شریح ایک آہ بھر کر سر جھکا لیتے، نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے تھے۔ پرنم آنکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے، پھر آ کر عرض کرتے تو پھر وہی جواب ملتا کہ چچا ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کشمکش جاری ہے، 2 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان خدا جانے ابا جان کب آئیں گے، میں مدینے کی گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینے چلے جائیں۔ اور مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا ہے۔ اس قسم کی معصومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے ہیں۔ قاضی شریح اور اس کے گھر والے اس گفتگو کو سن رہے ہیں، ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شریح سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی تلاش میں تھے۔ اس درد دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے، اس وقت وہ جو ہے دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ کہنے لگے چچا جان کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا نہیں شہزادو، بات یہ نہیں،
لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ۔ صبح سویرے فلاں جگہ سے ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسعد کو بلایا اور کہا، اسعد صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان قافلے والوں کے سپرد کر دینا، ان کی شناخت نہ کروانا، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اجنبی کون ہے۔ وہ چپکے سے انہیں مدینہ چھوڑ دیں گے، پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔ صاحبزادوں کی شہادت، یعنی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی شہادت۔ اسعد بن شریح علی الصبح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو لے کر اس قافلے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن افسوس کہ یہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے قافلے کی راہ کی طرف نظر دوڑائی، تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسعد بن شریح نے کہا، بچوں وہ گرد اسی قافلے کی ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں ہے، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے۔ تم دوڑ پڑو، جلد ہی اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، راستہ خاردار تھا، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے چلے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا، کس طرح گھسیٹ کر لے جاتا۔ کچھ دیر کے بعد اسے رکنا ہی پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے، اور قافلہ جاتا رہا۔ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے چہرے کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے ننھے منھے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور ایک سیاہ کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹھری دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسی کوٹھری ہے؟ ہم نے مدینے میں تو ایسی کوٹھری کبھی نہیں دیکھی۔ وہ معصوم جیل کے تصور سے ناآشنا تھے، انہیں کیا معلوم کہ جیل خانہ کیا ہوتا ہے، اس لیے اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اسی کالی کوٹھری میں بیٹھ گئے۔ ان بچوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا، جسم نڈھال ہو چکا تھا اور پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ رات بھر رسیوں کی تکلیف کے سبب روتے رہے، پریشانی میں ساری رات تڑپتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک سپاہی پہرے دار کو ترس آ گیا۔ اس نے چپکے سے ان کی رسیاں کھول دی اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا کہ شہزادو، میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر اور بربریت پر مجبور کر دیا ہے۔ میری انگوٹھی لے جاؤ، چپکے سے چھپا کر قادسیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ قادسیہ میں فلاں جگہ میرا بھائی رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اسے میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں عافیت سے مدینہ پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ قادسیہ کہاں ہے؟ ڈر کے مارے اب کسی سے پوچھتے بھی نہ تھے۔ رات کو چل پڑے۔ ساری رات گھوم پھر کر بالآخر جب صبح طلوع ہوئی تو یہ دیکھا کہ کوفہ کی گلیوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں اور قادسیہ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران خشک درخت کاتنا ہے یہ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران خشک درخت کا جو ہے وہ تنا ہے، جس کا خول ہے۔ چھوٹے سے معصوم بچے پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے اور ان درخت کے خول میں چھپ گئے کہ سارا دن تو یہاں رہیں، پھر رات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ وہ کھڑے ہی تھے کہ درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر جب ان 2 معصوم بچوں پر پڑی تو بولی، تم کون ہو؟ سچ بولنے کے عادی تھے، بول پڑے کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ فوراً آئی اور ان 2 شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی، ان کو نہلایا دھلایا، دن بھر ان کا خیال رکھا، رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھپا دیا۔ اس عورت کا خاوند ان شہزادوں کی تلاش میں سارا دن سرگرداں رہا تھا۔ تھک ہار کر رات کو گھر پہنچا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ایک کمرے میں وہ مالکہ اور اس کا شوہر لیٹے ہوئے تھے، دوسرے کمرے میں تنہا 2 معصوم بچے تھے۔
اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے کہ بہشت کا منظر ہے اور ہمارے نانا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہیں۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا بھی ہیں، اور حضرت سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور ان کے والد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، بیٹے مسلم بن عقیل خود آ گئے ہو اور بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ اس پر بھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند گھڑیوں کی بات ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ بس یہ گفتگو سنی، یہ منظر دیکھا تو بچہ بے ساختہ چیخ اٹھا، اس کی چیخ بلند ہوئی، دوسرا بھائی بھی بے ساختہ چیخ پڑا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ بھائی نے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ابھی ہمارے نانا جان نے بابا جان سے پوچھا ہے کہ مسلم بچوں کو اکیلا کیوں چھوڑائے ہو، اور بابا جان نے کہا کہ حضور وہ بھی آ رہے ہیں۔ بڑا بھائی قسم کھا کر کہنے لگا، ابراہیم میں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے۔ بس وہ زار و قطار رو پڑے، ان کی آواز بلند ہوئی تو اس ظالم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس کمرے میں کون بچے رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ظالم اب اس قصے کو بھول جا۔ خیر اس نے بیوی کو مارا پیٹا اور سختی سے دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا۔ بچے تھرا رہے تھے، خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس نے آ کر بچوں کو گیسوؤں سے پکڑ لیا، تماچوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ظالم کہتا تھا کہ ظالموں، میں 3 دن سے مسلسل تمہاری تلاش میں ہوں اور تم یہاں آرام سے چھپے ہوئے ہو، نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، تم نے مجھے بے حد پریشان کیا ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بچوں نے کہا، بتاؤ تو صحیح، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ہمیں کس وجہ سے مار رہے ہو؟ وہ آگے کوئی جواب نہ دے سکا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے بھی ان بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس شخص نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور شہر کے ایک گوشے میں لے جا کر باری باری اپنی تلوار سے دونوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ چمنستان مصطفی کہ یہ دونوں پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے، ان کا مقدس خون زمین پر بہہ گیا، سر تن سے جدا ہو گئے اور تن خاک پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ پھر یہ دونوں سر اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی رضی اللہ عنہ کے سر سب یزید کے پاس پہنچا دیے گئے اور اسے اطلاع کر دی گئی کہ تیرے ظلم و ستم کی تسکین کا سامان یوں فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہزادے شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے وہ اس بات پر بھی پریشان رہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے چچا حسین رضی اللہ عنہ کو خبر کر دیتا اور انہیں پتہ چل جاتا کہ کوفی پھر گئے ہیں، وہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ یہی تمنا ہے دل میں لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، سوئے کوفہ روانگی۔ ادھر امام عالی مقام خانواد رسول کی مقدس اور عزت مآب خواتین اور اپنے بچوں، دوستوں اور بہی خواہوں کو ساتھ لے کر عازم کوفہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ بھائی جان کوفی بڑے بے وفا ہے، وہ ناقابل اعتماد ہے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ منع کرتے رہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے اور ساتھی منع کرتے رہے، لیکن امام عالی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں ہے، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جبر اور بربریت کے خلاف، ظلم اور ستم کے خلاف، کفر اور طاغوت کے خلاف، شریعت مصطفی کے احیاء کے لیے اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میدان میں آ جاؤں اور عالم جہاد بلند کروں تاکہ میرے نانا جان کا دین پھر سے زندہ ہو سکے۔ مسئلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے، مسئلہ حق کی شمع کو روشن کرنے کا ہے۔ یہاں بعض احباب نادانی میں یا بغض اہل بیت میں یہ کہہ دیتے ہیں اور لکھ جاتے ہیں کہ ایسے حالات میں جبکہ امام حسین کے پاس مسلح لشکر نہ تھا، فوج نہ تھی، سیاسی قوت نہ تھی، حالات سازگار نہ تھے، ابن زیاد اور یزید کے پاس سب کچھ تھا، ایسے حالات میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایسے مقام پر جانا معاذ اللہ خروج تھا۔
یہ تصور سوائے اس کے کہ اہل بیت کا بغض اور آل رسول کے ساتھ دل میں عناد ہو، اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہے۔ راہ رخصت اور راہ عزیمت، آپ کے ذہن صاف کرنے کے لیے میں ایک ضابطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے۔ شریعت مطہرہ میں ایسے مشکل وقت پر دو راستے بتائے جاتے ہیں، اور دونوں راستے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تجویز کردہ ہیں۔ ایک راستے کو راہ رخصت کہا جاتا ہے اور ایک راستے کو راہ عزیمت کہا جاتا ہے۔ اگر حالات تو سازگار ہوں، جبر اور بربریت، کفر اور ظلم اور باطل اور طاغوت کا صفایہ آسانی سے کیا جا سکتا ہو، ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے پر، ہر کلمہ گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارزار میں نکلنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ پھر کسی شخص کے لیے سوائے کسی شرعی مجبوری کے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن حالات جب ناسازگار ہوں، جمعیت اور قوت اسلحہ اور بھاری فوج ساتھ نہ ہو، اور باطل زیادہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، قوی تر ہو، تو ایسے حالات میں باطل کو ختم کرنے یا ہٹا دینے کی صورت ظاہراً نظر نہ آتی ہو، تو ان ناسازگار حالات میں دو راستے شریعت نے امت کو عطا کیے ہیں۔ وہ لوگ جو حالات کی ناسازگاری کو دیکھیں انہیں اجازت ہے کہ وہ رخصت پر عمل کریں، گوشہ نشیں ہو جائے، چپکے سے لعنت ملامت کرتے رہیں، دل سے برا جانیں، لیکن مسلح کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئے۔ بے شک الگ تھلگ ایک جگہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرے، یہ راہ رخصت ہے، اور ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کرتی رہی ہے، اور راہ رخصت کی راہ پر عمل کرنا شریعت میں نہ ناجائز ہے، نہ حرام ہے، اور نہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اضطراری حالت میں رخصت کی اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن اگر سب کے سب لوگ بلا استثناء ایسے حالات میں رخصت پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر ظلم اور کفر اور طاغوت کو ختم کرنے کے لیے حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے باوجود رخصت کے کچھ لوگ راہ عزیمت پر بھی چلنے والے ہوتے ہیں۔ وہ حالات کی سازگاری اور ناسازگاری کو نہیں دیکھتے، وہ فوج اور لشکر کی بھاری اکثریت پر نہیں نظر ڈالتے، وہ مسلح کشمکش میں ناکامی اور کامیابی کے انجام پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ ہم اپنے تن کو، اپنے من کو اللہ کے دین کے بچانے کے لیے کیسے قربان کرے۔ شاید تن میں لگی ہوئی یہ آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندھیرے دور کر دے۔ وہ اپنے خون سے پورے دین کی آبیاری کرنے کو ہی دین کے احیاء اور تحفظ کا باعث سمجھتے ہیں۔ وہ حالات کی ناسازگاری سے بے خبر اور لا تعلق رہتے ہوئے اضطراری حالت میں بھی اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں اور سر بکف ہو کر میدان کارزار میں اترتے آتے ہیں۔ وہ اپنی شان کے لائق اور اپنے مقام کی مناسبت سے اس اقدام کو فرض سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہر شخص راہ رخصت پر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ عزیمت پر بھی چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گردش کر رہا تھا۔ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کی گود میں پرورش پائی تھی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، حضور کی زبان کو چوسا تھا۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کے فرزند اور خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تھے، اس لیے جو احساس ضیاء انہیں تھا وہ کسی کو نہیں ہو سکتا تھا، وہ بنا لا الہ تھے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ راہ عزیمت پر عمل کرنے کی عزت اس دور میں آپ کے سوا اور کسے نصیب ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لے کہ جو لوگ راہ رخصت پر عمل کرتے ہیں وہ بھی حق بجانب ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ انہیں مطعون کرے اور برا بھلا کہے، اس لیے کہ انہیں حق دیا گیا ہے کہ راہ رخصت اختیار کریں۔ البتہ ایسے لوگوں کی راہ کو
کوئی شخص اپنا اسوہ اور رہنما نہیں بناتا۔ اہل عزیمت اور عشاق ان کی راہ پر چلتے ہیں جو لوگ اپنے گلے کٹواتے ہیں اور اپنے خون سے ہولی کھیلتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، وہ راہ عزیمت پر چل کر قیامت تک اسوہ حیات دے جاتے ہیں، دین کو زندہ کرنے کے لیے ایک شاہراہ قائم کر دیتے ہیں، دینی اقدار کو مٹنے سے بچانے کے لیے اور پھر سے بحال کرنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات دے جاتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام کو ان ظاہری حالات کی ناسازگاری کی بنا پر معاذ اللہ خروج اور بغاوت کا الزام دیا ہے، وہ نہ تو دین کی روح اور تعلیم سے واقف ہے اور نہ ہی شریعت اسلامیہ کے احیاء کے تقاضوں سے واقف ہے، اور نہ ہی اس امر کی خبر رکھتے ہیں کہ اسلام کی قدریں مٹ رہی ہوں تو انہیں زندہ کرنے کے لیے خون کی بازی کس طرح لگائی جاتی ہے، اور شاید وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت یزید کا تخت پر بیٹھنا اسلام کی تاریخ کو کس رخ پر ڈال رہا ہے۔ اور اگر ایک حسین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی میدان کارزار میں علم حق بلند کرنے کے لیے نہ نکلتا اور یہ 72 تن بھی اپنے خون کا نذرانہ دینے کے لیے نہ نکلتے، تو آج اسلام کی جو متاع جمہوری قدروں کی صورت میں، آزادی کی صورت میں، عزت اور جاہ اور شوکت کی صورت میں، اسلام کی شریعت کے نفاذ کی صورت میں جس حال میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ شاید اس کا نظارہ کہیں دکھائی نہ دیتا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور امت مصطفی مرہون منت ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرات کی اور خانوادہ رسول کی اس عظیم قربانی کی، جس نے رخصت کو چھوڑ کر اپنے تن کو تو ماچس کی طرح جلا لیا اور عمر بھر کے لیے اس زمانے کی تاریکیوں اور اندھیرے کو اجالے میں بدل ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 برس بیت گئے، رخصت کی راہ پر چلنے والے ہزاروں تھے لیکن عزیمت کی راہ پر چلنے والے 72 تھے، جن کے قائد حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تھے۔ 14 صدیاں بیت گئی، دنیا جب بھی نام لیتی ہے بطور نمونے کے وہ حسین ابن علی کا ہی نام لیتی ہے۔ اب مکہ سے کربلا تک کا جو سفر ہے اس کو سنیں۔ مکہ سے کربلا تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے 3 ذوالحجہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شاعر ملا، آپ نے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ مگر تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ آپ جب 3 ذوالحجہ کو روانہ ہوئے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ کچھ دن اور گزار لیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے نانا جان کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ کے حرم کا تقدس قریش کے شخص کے سبب پامال ہو رہا ہے، یہاں ایک شخص کے سبب خون بہہ رہا ہے۔ فرمانے لگے، ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج گرفتاری کے لیے اہتمام کرے اور ہمارے حامی ہماری دفاع میں تلواریں اٹھا لے اور میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا جان کے اس ارشاد کا مصداق بنوں۔ حج کے دنوں سے قبل روانگی اختیار فرمائی۔ اس شاعر کی بات سننے کے باوجود آگے گئے۔ راستے میں حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حر بن یزید تمیمی ملا، اسے ابن زیاد نے لشکر دے کر بھیجا تھا تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں جہاں ملے اسے کوفہ میں داخل نہ ہونے دو اور کوشش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ حر نے کہا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے، وہ آپ کی اطاعت سے پھر چکے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام علی مقام نے اہل قافلہ سے مشورہ کیا اور یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے۔ وہیں عمرو بن سعد بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان تک پہنچتے اس میدان کی خبر تک نہ تھی، جس میدان تک پہنچے اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کون سا میدان ہے۔ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ خیال کیا کہ یہاں پانی قریب ہے، کچھ آسانی ہوگی۔ یکم محرم کو اور بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم کو اسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا میدان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے کہ بس یہیں خیمے لگا دو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے میں
بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور کی دی ہوئی بشارتیں آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ کی گود میں امام عالی مقام کھیل رہے تھے کہ اچانک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ فرمایا، اتانی جبریل و اخبرنی ان ابنی الحسین یقتل فی بعض ارض العراق یقال لها کربلا وهذه تربتها تربت حمراء۔ اے ام سلمہ، میرے پاس جبرائیل آئے اور اس نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا کہ ریح کرب و بلا، یہ حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم اور دکھ اور درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے کہ جس کی نسبت میرے ابا نے خبر دی تھی، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں میرے حسین اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا۔ ایسی شہادت کہ جس کی شہادت پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اسی میدان کی مٹی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ اذ تحولت هذه التربہ، کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت زندہ ہوگی۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھی۔ اس لیے امام علی مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا منتہا سمجھ کر خیمے لگائے، اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 8 دن عمرو بن سعد اور ابن زیاد کے قاصدوں کے درمیان آنے جانے میں گزر گئے۔ کچھ گفت و شنید چلتی رہی۔ ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمرو بن سعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے شمر ذی الجوشن کو لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عمرو بن سعد اگر حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرے تو فبیہا، اگر متعمل ہو تو اسے معزول کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ شمر ذی الجوشن پہنچا تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمرو بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دے۔ پھر اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 9 اور 10 محرم کے واقعات ہم آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنائیں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم شہدائے کربلا کا صدقہ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ مولا تعالیٰ ان کے طفیل سے ہم تمام کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔